اللہ نے اپنے لیے صرف ایک ذات بنائی اور اس ذات کا نام ہے محمد الرسول اللہ. اللہ نے اپنے لیے صرف حضور کو بنایا، بس صرف حضور کو بنایا، اور حضور کے لیے پوری کائنات کو بنایا. حضور کے لیے، زور سے بولو، حضور کے لیے پوری کائنات کو اللہ نے حضور کے لیے بنایا. اب گزارش یہی ہے بھائی، اس کو مان لو جس کو اللہ منوانا چاہتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اب آئیے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو. تم سب سے، زور سے بولو، تم سب سے بہترین امت ہو. اب آپ ذرا غور کرتے چلیے گا، اللہ رب العزت اس میں پہلے ہماری عظمت بیان کر رہے، یہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے تم سب سے بہترین امت ہو. یہ ہماری فضیلت کو بیان کیا، ہماری عظمت کو بیان کیا، ہماری شان کو بیان کیا، ہمارے درجات کو بیان کیا، ہمارے اوپر ہونے والے انعام و فضل کو بیان کیا. اب اس کے بعد اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، ذمہ داری بیان کر رہا ہے، جب تم بہترین بن کے پیدا ہو گئے ہو تو اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے. کیا؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہم نے تم کو اس لیے بھیجا کہ تم لوگوں کو بلاؤ، لوگوں کو دعوت دو. لوگوں کے لیے بھیجا، کیا کرنے کے لیے؟ لوگوں کو نیکی کی دعوت دو اور برائی سے روکو. برائی سے نیکی کی دعوت دو. اب ذرا غور کیجیے، اللہ ہماری ڈیوٹی بعد میں بیان کر رہا ہے، فضیلت پہلے بیان کر رہا ہے. پہلے تم کون ہے تم کو احساس دلا رہا ہے، تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو. اچھا، ہم نے پوچھا اے اللہ کیا تیری قدرت کے قربان جائیں، تیرے فضل و کرم کے قربان جائیں مولا ہم سب سے بہتر؟ رب نے کہا ہاں تم سب سے بہتر. حالانکہ آپ غور کیجئے گا، ہم میں کئی ایسے لوگ ہیں جو شراب پی رہے ہیں. کیا پی رہے ہیں؟ پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے تم بہترین ہو. کئی ایسے لوگ ہیں ہم میں زنا کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، پھر پلٹ کے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تم سب سے بہترین امت ہو. ہم میں کچھ ایسے لوگ ہیں ڈرگس کر رہے ہیں، گانجے کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کئی تو پٹھے ایسے ہیں یہاں پہ فی الوقت جو جمعہ پڑھا تو پھر جمعہ پڑھتا انہیں مگر پھر بھی خدا رب ذوالجلال کا خطاب سنو، رب فرما رہا ہے کنتم خیر امت، تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو. ارے گناہ کرنے کے باوجود بھی رب کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو. اور ایک بات سنو، خطاب پہلے آیا، امت بعد میں آئی. ہم لوگ تو بعد میں آئے نا، ہم تو 1400 سال کے بعد آ رہے ہیں. کوئی 1300 سال کے بعد آیا ہے، کوئی 1200 سال کے بعد آیا ہے، کوئی 700 سال کے بعد آیا ہے، کوئی 400 سال کے بعد آیا ہے، کوئی 200 سال کے بعد آیا ہے. مگر خطاب تو زمانے مصطفیٰ میں آ رہا ہے. فضیلت پہلے آ رہی ہے، امت بعد میں آ رہی ہے. رتبہ پہلے آ رہا ہے، امت بعد میں آ رہی ہے. ہم نے پوچھا اے اللہ ہم تو گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاکار ہیں مولا. ہم میں کئی بے نمازی بھی بیٹھے ہیں، کوئی شراب پینے والا بھی بیٹھا ہے، جواری بھی بیٹھا ہے، کبابی بھی بیٹھا ہے. اے اللہ ماں باپ کا نافرمان بھی بیٹھا ہے، بیوی بچوں کو ستانے والا بھی بیٹھا ہے، پڑوسیوں پہ ظلم کرنے والا بھی بیٹھا ہے. پھر بھی مولا تو کہہ رہا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو. آخر اللہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آیا، بندے تو نے قرآن کیا غور سے نہیں پڑھا؟ ہم نے کہا اے اللہ قرآن کو ہم نے غور سے پڑھا ہے. تو رب نے کہا ذرا غور تو کر، کنتم خیر امت، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ تم سب سے بہترین کیا ہو؟ کیا ہو؟ ذرا ذرا زور سے کیا ہو؟ دیکھو میں بولا بیٹا
تو نسبت کس کی طرف ہے؟ واہ سمجھدار لوگ ہیں پربھانی میں ماشاءاللہ. بیٹا بولے تو نسبت کس کی طرف ہوئی؟ باپ کی طرف. میں بولا شوہر، نسبت کس کی طرف ہوئی؟ بیوی کی طرف. میں بولا ماں، نسبت کس کی طرف ہوئی؟ اولاد کی طرف. میں بولا پوترا، نسبت کس کی طرف ہوئی؟ دادا کی طرف. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کنتم خیر امت، کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو. تو نسبت کس کی طرف ہوئی؟ مصطفیٰ کی طرف، پیارے نبی کی طرف. ارے رب بتلانا یہ چاہتا ہے کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے خطاؤں کو دیکھ کر، تمہارے گناہوں کو دیکھ کر، تمہاری سیاہکاریوں کو دیکھ کر، تمہاری بدکاریوں کو دیکھ کر خطاب نہیں کیا گیا، تمہیں مصطفیٰ کی امت میں دیکھ کر خطاب کیا گیا. غور کرو پیارے دوستو، اللہ کہہ رہا ہے تم کو تمام امتوں میں سب سے بہترین امت اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ تمہاری نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی ہے. اچھا بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، بعض لوگ ہم بولتے ہیں نسبت کام میں آنے والی نہیں ہے. لوگ امت بھائی ہم تو گناہگار ہیں نا، ہم تو خطا کار ہیں نا، پھر ہم تمام امتوں میں بہترین کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ہم جو بہتر ہوئے عمل کی وجہ سے نہیں، عبادت کی وجہ سے نہیں. ہم حضرت آدم کی امت سے بھی بہتر ہے، موسیٰ کی امت سے بھی بہتر ہے، عیسیٰ کی امت سے بھی بہتر ہے، حضرت سلیمان کی امت سے بہتر ہے، حضرت ابراہیم کی امت سے بہتر ہے. تمام امتوں کا مرتبہ ایک طرف، مصطفیٰ کے غلاموں کا مرتبہ ایک طرف. تو یاد رکھو یہ مرتبہ عمل کی وجہ سے نہیں ملا، عبادت کی وجہ سے نہیں ملا، تقوی کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ یہ مرتبہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملا.